آج ہم بات کریں گے خواہش کے متعلق، خواہش کی اقسام کے متعلق اور اس کے درجات کے متعلق۔ خواہش انسان کے من میں تسکین کے حصول کے لیے پیدا ہونے والی تحریک کا نام ہے۔ اب یہ تسکین ذہنی بھی ہو سکتی ہے، مادی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، نفسی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو تسکین کے حصول کے لیے انسان کے من میں جو تحریک پیدا ہوتی ہے اسے خواہش کہا جاتا ہے۔ خواہش کے 5 درجے علماء کرام بیان فرماتے ہیں، صوفیاء کرام بھی بیان فرماتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے جسے بولتے ہیں آرزو۔ آرزو ایسی خواہش جو انسانی عقل یا کسی جاندار کی جو عقل ہے اس سے متاثر ہو کے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ آرزو سے مراد ایسی خواہش کہ جس میں منصوبہ بندی شامل ہو، اپنے نفع کا نقصان کا خیال رکھا جائے، جس میں جو ہے وہ اپنی سہولت کو پیش نظر رکھا جائے۔ جیسے وہ ہے نا شعر، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یعنی کہ 2 زندگی کا آدھا حصہ پلاننگ کرتے ہوئے، منصوبہ سازی کرتے ہوئے گزر گیا اور آدھا اس منصوبے کے نتیجے کے حصول میں گزر گیا۔ یہ ہے خواہش کا پہلا درجہ۔ خواہش کا دوسرا درجہ ہے تمنا۔ تمنا جب خواہش دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، جس میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا، جس میں کسی قسم کا مفاد یا کوئی پلان نہیں ہوتا، لیکن من اس کی طرف آنکھیں بند کر کے دوڑتا ہے، اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے، ایسی خواہش کو کہا جاتا ہے تمنا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، مطلب دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی خواہش جو ہے، جو نفع نقصان سے آ رہی ہو، جو بس منزل کے حصول کو جس نے پانا ہو، اسے تمنا بولتے ہیں۔ خواہش کا ایک اور درجہ ہے جسے کہتے ہیں حسرت۔ حسرت ایسی خواہش ہوتی ہے جو تکمیل نہیں پاتی، جو ادھوری رہ جاتی ہے، جو تشنگی سے مزین ہوتی ہے، جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جو پوری نہ ہو سکے خواہش، اس خواہش کو حسرت کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ان حسرتوں سے کہہ تو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں دل داغدار میں۔ اچھا، خواہش کا ایک اور درجہ بھی ہے جسے بولتے ہیں ارمان۔ ارمان اس خواہش کو بولتے ہیں، اس تحریک کو بولتے ہیں جو دیگر تمام تحریک پہ، انسان کے من میں پیدا ہونے والی تمام تحریک پہ غلبہ پا لے، جو آرزو کو بھی پیچھے چھوڑ دے، جو تمنا کو بھی پیچھے چھوڑ دے، جو حسرتوں کو بھی ملیا میٹ کر دے۔ ایسی تحریک کو، ایسی خواہش کو ارمان کہتے ہیں۔ جیسے والدین کو اپنے بچوں کی شادی کا ارمان ہوتا ہے، صوفیاء کو حق تعالیٰ سے وصال کا ارمان ہوتا ہے، عاشق کو محبوب سے وصال کا ارمان ہوتا ہے۔ یہ خواہش کا ایک بڑا مقدس معتبر درجہ ہے۔ خواہش کا ایک درجہ اور بھی ہے جسے جنوں بولتے ہیں۔ تمنا جب اپنی حدود و قیود سے ورا ہو جائے، جب عقل کو بھی اپنی گرفت میں مکمل طور پر لے لے اور اس میں کچھ منفی اور مثبت جذبات بھی اس میں مدغم ہو جائیں، تو ایسی
منہ زور خواہش کو